یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ کا ایک بڑی پیاری کرامت بیان کرتا ہوں آپ کی۔ چنانچہ میرات المناجیح مشکات شریف کی جو شرح ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک عورت کا تیل زمین پر گر گیا، اب وہ کھڑی رو رہی تھی، زمین اس کا تیل چوس چکی تھی۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کا تیل زمین چوس گئی۔ تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بتائی۔ میرے آقا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وجہ سنی تو آپ نے کوڑا لے کر زمین پر مارا اور فرمانے لگے، اے زمین، کیا میرے دور خلافت میں تو نے اس کا تیل غصب کر لیا؟ واپس اگل۔ زمین نے تیل واپس اگلا اور عورت اپنے برتن میں بھر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی پیاری کرامت ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر حاکم عادل ہو، خوف خدا والا ہو، تو بندہ زمین کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کا حق کھا جائے۔ تو یہ ہوتا ہے ایسا کہ عدل اور انصاف سے حضرت سید عمر فاروق اعظم نے زمین کو بھر دیا تھا۔ اگرچہ عادل اور انصاف والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جس سے وہ زیادہ شہرت ملتی ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ملی صداقت کے نام پر ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ملی عدالت کے نام پر ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ملی سخاوت کے نام پر ملی، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ملی وہ شجاعت کے نام پر ملی۔ اور اگر تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو صدیق کو صداقت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے، عمر کو عدالت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے، عثمان کو سخاوت ملی حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور حضرت علی کو شجاعت ملی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہ جو کچھ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ملتا ہے، اور آج تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ مل رہا ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کی خیرات ہے، انہی کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ زمین کو بھی درہ مارا تھا جب زمین ہلی تھی، جب زلزلہ آیا تھا کہ زمین کیوں ہلتی ہے، کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کرتا؟ تو عدل، انصاف، یہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے ہمیں ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی موقع ملے، کوئی ایسا وقت آئے، اب ہر کوئی تو حاکم یا ہر کوئی تو بادشاہ یا ہر کوئی تو گورنر نہیں نہ بنتا، لیکن کیا ضروری ہے کہ قاضی ہوگا تبھی عدل کرے گا، گورنر ہوگا تبھی عدل کرے گا، حاکم ہوگا تبھی عدل کرے گا؟
عدل تو اولاد کے درمیان بھی باپ نے کرنا ہوتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے درمیان بھی عدل کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے تو اس کو بھی دونوں کے درمیان عدل سے کام لینا ہے۔ ویسے بھی جنرلی بھی عدل سے کام لینا ہوتا ہے، انصاف سے کام لینا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں پنچایت لگتی ہے یا اس طرح کے کچھ فیصلے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے علاقے کے بڑے بنتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے انٹیریئر میں پتہ چلا ہے کہ اس طرح کے فیصلے عموماً کورٹ وغیرہ میں نہیں جائے جاتے، وہ علاقوں میں ہی کوئی بڑے پنچ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو اب ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف کس شے کا نام ہے، عدل کیسے ہوتا ہے، انصاف کیسے ہوتا ہے، مظلوم کی داد رسی کیسے ہوتی ہے، کسی کو انصاف دلانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک علم ہے، یہ ایک معلومات ہے جو سیکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو بھی کہیں بھی منصف بننے کا موقع ملے، چاہے دو خاندانوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، دو بھائیوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، دو قبیلوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، دو برادری کے درمیان انصاف کرنا ہے، میاں بیوی کے درمیان انصاف کرنا ہے، جس سے بھی انصاف کرنے، عدل کرنے کی کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو پڑھ لے کہ عدل کہتے کس کو ہیں، انصاف کہتے کس کو، اس کے تقاضے اور اس کے اصول اور اس کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، تب وہ جا کر بیٹھے نا۔ اپنی مرضی کے تو فیصلے نہیں کرے گا۔ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی فرمائے کہ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا، یا زمین کو کہے کہ تو میرے دور خلافت میں کسی کا تیل غصب کر گئی، یعنی زمین سے کلام کیا جا رہا ہے، اور زمین کو بھی دیکھو کہ کس کا کلام سن رہی ہے، زمین بھی کس کا کلام سن رہی ہے، دریائے نیل کس کا کلام سن رہا ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اب غور کرے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ زمین کو کہیں ٹھہر جا تو ٹھہر جاتی ہے، زمین کو کہے تیل اگل تو اگل دیتی ہے، دریا نیل کو کہے کہ چلنا شروع کر تو چلنا شروع کر دیتی ہے، اور منبر پہ کھڑے ہو کر آواز لگائے یا ساریۃ الجبل تو وہ اتنی دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز سن لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ پاک نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اب وہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں، قطعی جنتی ہیں، اور آپ کے تعلق سے اتنی خوبصورت اور اتنی ایمان افروز حدیث موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی، محمد مصطفیٰ، سب نہیں، سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب بولیں، جو تھوڑے تھوڑے بولیں یہ نہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، آگے پیچھے جہاں بیٹھے ہیں، سویا ہوا ہے اٹھ کر بولے، جو میں نعرہ لگا رہا ہوں وہ جواب دے، محمد مصطفیٰ۔ اور آواز ہو سکتی ہے، اگر سب مل کر بولیں تو آواز تیز ہو سکتی ہے۔ اتنے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، اور ہر صحابی نبی، اونچی آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، اتنا مقام و مرتبہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جنت میں گھر دیکھا، ارشاد فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ تو عرض کی گئی یہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر میں تمہارے گھر میں داخل ہوا چاہتا تھا، تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا۔
کمال کے صحابی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں رک گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر کس کیفیت میں آئے ہوں گے کہ آقا میری غیرت، میں کیا ہوں، میں تو جو کچھ بھی ہو میرے آقا آپ کے کرم کا صدقہ ہی تو ہے جو مجھے یہ مقام نصیب ہوا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی، بڑی پیاری کرام. ایک اور کرامت آپ کی سناتا ہوں. بدو یا عرابی ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں جو رہنے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک بدو کو، ایک عرابی کو، ایک دیہاتی کو دیکھا کہ پہاڑ سے اترتا ہوئے آپ نے اس کو دیکھا. تو میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غالباً اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس نے اس کے یاد میں چند اشعار بھی کہے ہیں. اگر تم کہو تو اس کے اشعار میں سنا دوں. اتنے میں وہ شخص اترا اور سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ پہنچا. تو آپ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا پہاڑ کی چوٹی پر امانت رکھ کر آ رہا ہوں. پوچھا امانت یعنی کیا امانت؟ تو بولا بیٹے کو دفن کر کر آ رہا ہوں. فرمایا اس کی یاد میں جو تم نے اشعار لکھے ہیں یا کچھ اشعار جو تم نے لکھے ہیں 7 اشعار ہیں وہ تو مجھے سناؤ. وہ بولا یا امیر المومنین وہ اشعار تو میں نے اپنے دل میں سوچے ہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ پھر اس نے چند اشعار سنائے جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں. تو یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے دل میں کچھ تھا تو وہ بھی جان لیا کہ اس کے دل میں ہے کیا. یہ شان ہے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. کتنا پیارا مقام ملا. زندگی میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا
اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے. وہ بھی کیا گھڑی ہوگی، تصور تو کرو. جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار فائز الانوار سے ظاہر ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک سے تشریف لائیں گے. تو کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر آئے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت آرڈیننس اور ایک خوبصورت آرڈر نکالا. کاش کہ ایسا آرڈر آج بھی نکلتا رہے. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سب سے اہم کام نماز تھا. سب کہیں سب سے اہم کام کیا تھا؟ سب سے اہم کام کیا تھا؟ نماز. سب سے اہم کام، امپورٹنٹ سب سے کام نماز. چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. جس نے اس کا حفظ کیا، یعنی اس کی حفاظت کی، یعنی نماز کی حفاظت کی اور اس پر محافظت کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا. اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. یعنی جو نماز میں کوتاہی کرے گا کہ نماز جیسی عبادت کہاں، اور نماز اعلیٰ درجے کی عبادت، اتنا اہم کام، اور آپ نے یہ آرڈر کس کو ایشو کیا؟ گورنروں کو دیا. کیونکہ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ جو چیز اوپر سے درست ہو گئی نیچے بھی درست ہوتی چلی جائے گی. تو اوپر کا معاملہ ہوتا ہے، پانی اوپر سے بہتا ہے، جھرنا نیچے سے نہیں آتا، بارش بھی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے. تو سب سے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو عقل کے کیا کہنے ہیں. اور جب امیر المومنین ہیں تو آپ نے اپنے دور خلافت میں جو آرڈیننس نکالا، جو قانون لکھا، مکتوب لکھا، اور گورنروں کو لکھا کہ آپ کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز. کیونکہ آپ نے بات واضح کی کہ نماز جیسا اہم کام اگر وہ ضائع کر رہا ہے تو اس کے علاوہ دیکھو وہ کیا کیا ضائع کر دے گا. یعنی اس کے اندر اس کو امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری دعوت اسلامی کا ایک مرتبہ ایک وفد، کچھ اسلام بھائی کہ پاکستان کے صدر سے ملاقات ہوئی تھی، میں بھی اسی میں تھا. تو ہم نے ایک لیٹر تیار کیا تھا صدر پاکستان کو دینے کے لیے، اور ایسی ایک ملاقات ہماری وزیر اعظم سے بھی ہوئی تھی. تو کیونکہ دعوت اسلامی کا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، چاہے ہم صدر سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، کسی بھی منسٹر سے ملے، یا کسی بھی عہدیدار سے ملے، دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا. کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے عوام سے بھی ملنا ہے، ہم نے حکمران سے بھی ملنا ہے، ہم نے عہدیداروں سے بھی ملنا ہے، ہم نے سب سے ملنا ہے کہ جس سے ملنے میں شریعت نے منع نہیں کیا، ہم اس سے ملیں گے اور اس کو کیا دیں گے؟ نیکی کی دعوت. تو ہم نے باقاعدہ اس ملاقات کے اندر ایک لیٹر تیار کیا. ذرا گفتگو تو ہوگی لیکن رائٹنگ میں تو آپ کچھ دیں گے نہیں دیں گے. تو ہم نے جو لیٹر جمع کروایا تھا اس لیٹر میں ہم نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر ہو سکے تو ایک ایسا آرڈیننس پاس کیا جائے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تمام دفاتر بند ہو جائیں اور سب کے سب نماز کے لیے پہنچیں. ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، نیکی کی دعوت دینے والے کا کام، ہم جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے. ہم ہر جگہ نیکی کی دعوت پہنچائیں گے. ہم نے وہاں نیکی کی دعوت پہنچائی کہ ہمارے یہاں کالج، یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں ایک تعداد ہے جو نشے کی عادی، آپ اس کو روکیں. ہم بات پہنچا سکتے ہیں، نیکی کی دعوت پہنچا سکتے ہیں. شراب کو روکا جائے، جوئے کو روکا جائے، برائی کو، اس طرح کی وہی چیزوں کو، سود کا خاتمہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی ایک نیکی کی دعوت کے لیے باقاعدہ رائٹنگ کے اندر ہم گورنمنٹ کو دے کر آتے ہیں، حکمران کو دے کر آتے ہیں، عہدیداروں کو دے کر، جو اتھارٹیز ہیں ان کو جائیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو بتائیں کہ جناب یہ کچھ ہے، آپ اس کے لیے کچھ ایسا کوئی قانون نکالیں، ایسا کوئی آرڈیننس پاس کریں.
کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں. حال ہی میں ایک بات پتا چلی کہ ایک آرڈیننس پاس ہوا تو آپ نے کہا بھائی آرڈیننس تو پاس ہو گیا، اس کو نافذ بھی تو کرو. کل آرڈیننس پاس کرنا ہے تو مقصد نہیں ہوتا، اس کو نافذ کرانا بھی مقصد ہوتا ہے. ہم نے یہاں اپنے فیضان مدینہ میں بھی یہ رکھا ہے. ہمارے الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، ہم نے سب کو یہی عرض کیا ہوا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو سارے کام چھوڑے نماز کے لیے آ جائیں. اب بدقسمتی ہوتی ہے اس کی کہ جو یہاں رہ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے، دنیا آ کر یہاں سے نمازی بن کر جائے اور کوئی یہاں رہ کر بھی نمازی نہ بنے، تو پھر اس کو یہی شعر سنایا جاتا ہے، کوئی آیا آ کر پا کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو ہوتا ہے بعضوں کا دور سے آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، بعضوں کا پاس رہ کر بھی بندہ کچھ لے نہیں سکتا. تو نماز سب سے اہم ہے. اگر نماز بندہ پڑھے گا، کیونکہ یہ بات میں آپ جو مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے آئیں، ایک بات میرے پیارے اسلام بھائیو یاد کر لیں آپ سب جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں. نماز ہے نا، نماز کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. رائٹ. اب سمجھنا یہ ہے آپ سب کو کہ ہم اپنی نماز درست کر لیں. کیا درست کر لیں؟ ہم اپنی نماز درست کر لیں، نماز ہمیں درست کر دے گی. دعوت اسلامی میں نماز درست کروائی جاتی ہے، نماز کا کورس کروایا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں رہے ہیں، یہاں کچھ نہ کچھ آپ کو نماز کے تعلق سے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بتائیں گے، سکھائیں گے. جب نماز سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طہارت کا متعلق سکھایا جائے گا، غسل کے تعلق سے سکھایا جائے گا، وضو کے تعلق سے سکھایا جائے گا، کپڑوں کے پاک کے تعلق سے سکھایا جائے گا، جگہ کے پاک کے تعلق، یعنی طہارت خود ایک ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں قرات کے تعلق سے سکھایا جائے گا، قرآن پڑھنے کے تعلق سے، رکوع اور سجود کے تعلق سے سکھایا جائے گا. ارے ہمیں بہت کچھ سکھایا جائے گا. شرائط الگ سکھائی جائیں گے، فرائض الگ سکھائے جائیں گے، واجبات الگ سکھائے جائیں گے. نماز سیکھتی ہیں، سنتیں و مستحبات الگ ہوں گے. پھر کون کون سے ایسے کام ہیں جسے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، سفید داڑھی ہوتی ہے، سر پر امامہ بندہ ہوتا ہے، رومال بندہ ہوا ہوتا ہے، ایک عرصے تک وہ مسجد میں اس کی حاضری بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، معافی چاہتا ہوں، اس کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی. علاقے میں، میلے میں، گاؤں میں، دیہات میں لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھا، سب سے بڑا نمازی ہے، مگر معافی چاہتا ہوں اس کو پھر بھی نماز نہیں آ رہی ہوتی. آپ بولو کہ کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. میں بھی بولتا ہوں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، مگر سیکھ کر نہیں پڑھ رہا، دیکھ کر پڑھ رہا ہے. ان صاحب نے جن کا آپ کہہ رہے انہوں نے نماز سیکھی نہیں. آپ پوچھ لو چلو اس سے کہ بابا جی نماز کہاں سیکھی تھی؟ بولا کہ نماز سیکھی نہیں، امام صاحب پڑھتے تھے ہم بھی نہیں پڑھ رہا، سیکھ لیا. تو ایسا تو نہیں ہونا ہوتا. نماز سیکھی جائے گی. نماز کیا کی جائے گی؟ نماز سیکھی جاتی ہے. کیونکہ جب نماز پڑھنے والے کو پوچھو، آپ میں سے جو نمازی ہے میں اس کو کہتا ہوں، آپ نمازی آپ خود سے پوچھیں نماز کے کتنے فرض ہیں، نماز کے کتنے شرط ہیں، نماز سے کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی سنتیں، مفسدات یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں جس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے کہ اس کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. سجدے میں کتنی ہڈیوں کا لگنا فرض ہے. خود سے پوچھے، جو میں نے سوال ہے آپ خود سے پوچھے. آپ بھی یوں بیٹھیں گے یار یہ بول کیا رہا ہے، ہم کو تو اتنا پتا تھا نماز فرض ہے، اب یہ نماز میں کون سا فرض ہے؟ نہیں پتا نا. جن کو نہیں پتا میں ان کو کہہ رہا ہوں، نہیں اس کا مطلب نہیں سیکھا. قرآن درست نہیں پڑھتے. ہم تو دیکھتے نا کہ اذان تک درست نہیں ہو رہی ہوتی. ہم دعوت اسلامی کے جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ فلاں مؤذن ہے، فلاں مؤذن، یہ فلاں مؤذن. باقاعدہ ہمیں پتا ہے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں جن کو علم ان کو پتا ہے کہ یہ مؤذن صاحب اذان صحیح نہیں دے رہے. بعض اوقات ہم نے اپنے بزرگ ہی کھڑے کیے ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے،
صاحب کو اذان دینے نہیں آتی، مگر ہمارے گاؤں میں چلتا ہے، اس کو منع کیسے کریں گے بھائی؟ خراب لگ جائے گا۔ مگر خراب لگنا صحیح لگنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اذان تو درست ہو، نماز تو درست ہو، تلاوت تو درست ہو، عبادت تو درست ہو۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا مطلب وہ نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، سیکھنے کی کوشش کرے تو سیکھ جائیں گے، مگر کوئی سیکھے تو صحیح۔ حالانکہ وقت بھی ہے، آپ سب سے میں پوچھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوکوں پہ بیٹھ کر، منجی پہ بیٹھ کر، چارپائی پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، انٹیریئر میں، شہروں میں کتنے چوک بنے ہوئے ہیں، کتنی فٹ پاتھیں بنی ہوئی ہیں، کتنے اوتاق بنے ہوئے ہیں، کتنے صحن بنے ہوئے، جب بیٹھ کر ہم وقت پاس کر رہے تھے، کوئی حقہ پی رہا ہے تو کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے، بس ہے بھائی علم دین سیکھو، تو بولتے ٹائم نہیں ہے۔ ارے بھائی تو بھی کر کیا رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں کو دیکھو تو گھومتا پھرتا رہتا ہے، بوڑھوں کو دیکھو تو آپس سے بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب کیا کرے، کیا کرے، علم دین حاصل کرے۔ تو کہتے ہیں یہ کوئی عمر ہے علم دین سیکھنے کی؟ ساری عمر علم دین سیکھنے کی ہے، جب تک سانس ہے علم دین سیکھتے رہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دور دراز سے آئے ہیں، آج 1 محرم شریف کی 1 ہے، نیا سال شروع ہوا ہے۔ اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کرے، اور جن چیزوں کی تلافی کرنی ہے، درست کرنا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے ادا کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، آئندہ تو غلطیاں نہ ہوں۔ لہٰذا میری تمام اسلامی بھائی جو آئے ہیں اس وقت، مجلس عشر کے تحت آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، داتا ایکسپریس میں آئے ہیں، ہمارے جو ڈونیشنز کے اسلامی بھائی ہیں وغیرہ، جتنے بھی آپ اسلامی بھائی دور دراز سے آئے ہیں، آپ سب سے میری درخواست کروں گا، سب اپنے بارے میں سوچیں، انڈیویجول سوچیں، انفرادی طور پر سوچیں، یار میں نے نماز سیکھنی ہے۔ آپ بولا ہم کو آتی ہے، صد کرو مرحبا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ ایک بار چیک کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا بھائی، آتی ہے نا، تو ڈرتے کیوں بھائی چیک کرنے میں؟ آؤ نا کسی کے سامنے سورہ فاتحہ سناؤ نا، پتہ چلے گا نا۔ کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ بولا ہم نے مسجد کے امام کو سنا دیا، میں اب اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جب یہاں آئے ہیں، یہاں قاری صاحبان موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر سورہ فاتحہ سنا تو دیں، یہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے نا۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بچے کو یاد ہوتی ہے نا، بھائی آپ بیٹھ کے سنا تو دو نا۔ جب آتا ہے تو ڈر کس چیز کا ہے؟ ہاں یار غلطی ہو گئی تو ڈر لگتا ہے، یار غلطی ہو گئی تو۔ یہ کل کا بچہ بولے گا بابا جی پڑھنے نہیں آتی، اور میں گاؤں کا اتنا بڑا آدمی، میں اپنے علاقے کا اتنا بڑا آدمی، میں اتنا بڑا بزنس مین، نوجوانوں میں میری بات ہے، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ادھر عمر کے جو بھی ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار التحیہ سنا تو دیں، پتہ چلے نا بھائی اس پہ تو کوئی خرابی نہیں ہے نا۔ اگلا آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا، وہ سن لے گا، آپ کی غلطیاں نوٹ کر لے گا، آپ کو درست کروا دے گا۔ آپ بولے یار درست کرنے میں ٹائم لگے گا، اور بھائی تو کم از کم یہ میسج ہی لے کر چلے جائیں کہ مجھے نہیں آتا، تاکہ جہاں جائیں وہاں تو درست کریں۔ قبر میں جانے سے پہلے نماز تو درست کر لیں، قبر میں جانے سے پہلے اپنا وضو تو درست کر لو، قبر میں جانے سے پہلے اپنا قرآن تو درست کر لیں۔ بھائی کیا جواب دیں گے قبر کے اندر؟ آپ بولو شرم آتی ہے، شرم تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آنی چاہیے۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس وقت کیا جواب دیں گے؟ دو نوجوانوں کے آگے یا دو اسلامی بھائی کے آگے کھڑا ہونا مشکل ہے، اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ تو آپ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں نہ کریں، لیکن آپ میسج سب کے لیے، آج 1 محرم شریف ہے، میسج سب کے لیے، یہاں ہزاروں اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اسلامی بھائی سب کے لیے میسج ہے۔ کائنڈلی پلیز برائے کرم ایک بار اپنی نماز کسی صحیح امام صاحب کو، قاری صاحب کو، عالم صاحب کو، جس کو نماز آتی ہے، ہر داڑھی والے کو نہیں آتی، یہ بھی ضروری جس کے پیشانی پر نماز کا نشان لگا ہوا اس کو نماز آتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کو آتی ہے اس کو مہربانی کر کے ایک بار سنا دیں، یہ اللہ پاک کا فرض ہے، اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔
اور نماز سیکھی جائے گی. ایک شخص نے نماز پڑھی، ایک شخص نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس کو آقا نماز پڑھا رہے ہیں، اس کی نماز درست نہیں ہے. پھر اس نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس فیضان مدینہ میں ہیں، مدنی چینل پر ہیں یا کل سنیں گے، پرسوں سنیں، جب بھی سنیں، سوشل میڈیا پر سنیں، میں ہر اس سننے والے سے کہہ رہا ہوں، جی اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نماز آتی ہے، کہ آپ نے نماز سیکھی ہے؟ اچھا بتاؤ نماز. ابھی بھی بتا دیں، ابھی دیکھ کر نہیں بتانا. جب آپ مجھے دیکھ رہے سن رہے ہیں، ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتا نماز میں کتنی شرطیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں. اور سنتے سنتے مجھے بتائیے. اپنے آپ کو جواب دیں گے نا، ویڈیو پر تو مجھے کوئی جواب نہیں دے گا. یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں یا سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں یا برسوں کے بعد بھی کوئی سنے میں اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بتاؤ کتنے فرض ہیں. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں پتا. اسلامی بہنوں سے سوال ہے، نہیں پتا. یار جب ہمیں نہیں پتا ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتا ہمیں پاک کرنے نہیں آتا. اور کپڑے کس طرح ناپاک ہوتے ہیں، کون سی ناپاکی کا کیا حکم ہے، کس نجاست کا کیا حکم ہے، نجاست پتلی نجاست کون سی ہے، گاڑی نجاست کون سی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. کس جانور کس پرندے کے بارے میں نجاست کا کیا حکم ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. نجاست کتنی ہو کہ اس کا پاک کرنا سنت، پاک کرنا واجب، پاک کرنا فرض ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ طہارت کے احکام، یہ اسلام و دین کی بنیادی باتیں، پاکی ناپاکی کی باتیں کر رہا ہوں. یہ میں پاکی ناپاکی کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں طہارت کی باتیں کر رہا ہوں. بولے اتنا مشکل ہے، کہاں سے پتا چلے گا؟ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اتنا سا رسالہ ملے اس کا پڑھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے. نماز کہاں سے پتا چلے؟ نماز کے احکام پوری کتابیں پڑھ لے، نماز کا طریقہ پوری کتابیں پڑھ لیں. آپ بولے پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں، قبر میں جا کر جواب جو دے سکتے ہیں وہ بھی جواب دینا. دارالسلام میں جو اسلامی جہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اسلام و دین کے پر پابندی نہیں ہوتی، وہاں علم دین نہ سیکھنے کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. آپ بولو ہمارے گاؤں میں دیہات میں یہاں ہمارے یہاں نہیں انتظام تھا، تو کون کہتا ہے انتظام نہیں تھا؟ کیا گاؤں دیہاتوں میں حافظ اور علماء نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے علماء ہمارے معاشرے میں جن کے نام ہیں، وہ آپ دیکھیں ان کے بیک گراؤنڈ گاؤں و دیہات کے ہوتے ہیں. شہروں کے تو ابھی بھی بننے شروع ہوئے، تو دعوت اسلامی کا کرم ہے جو شہروں میں علماء بن رہے، شہروں میں حافظ بن رہے ہیں، ورنہ تو گاؤں دیہاتوں میں علماء بنا کرتے تھے. دارالعلوم مدرسے یہ گاؤں دیہاتوں میں ہوا کرتے تھے، شہروں میں کب ہوتے تھے؟ وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر علماء پڑھا کرتے تھے، کچھ گاؤں دیہاتوں کے ہوا کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے نام ہیں، عاشقان رسول کے بڑے بڑے نام ہیں. ہم کہتے ہم کیوں نہیں؟ ہمیں علم دین سیکھنے کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، علم دین کی سیکھنے طرف ہمارا ہے نہیں، وقت ہی نہیں نکال پاتے ہم. اب جیسے آج آپ بیان سن رہے ہیں تو میں آپ کو نماز سکھا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو قرآن سکھا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو وضو اور غسل سکھا نہیں رہا ہوں، صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے، ضروری کتنا ہے. جب تک یہ ریئلائز نہیں ہوگا، جب تک یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی نہیں، ہم سیکھیں گے کیسے؟ ہمیں کسی چیز کی اہمیت ہی تو بتائی جاتی ہے، کمانے کی اہمیت بتائی تو کمانا سیکھا نہیں سیکھا. ہر چیز سیکھنے سے آئی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. کپڑے پہننے کہاں آتے تھے؟ سیکھے. گاڑی چلانے کہاں آتی تھی؟ سیکھی ہے. ٹریکٹر چلانے کہاں آتا تھا؟ سیکھا ہے. بیج بونے کہاں آتے تھے؟ سیکھے ہیں. فصل کاٹنے آتی تھی؟ سیکھے ہیں. جو کاروبار جو کام آپ کرتے سب سیکھا ہے، بغیر سیکھے تو نہیں آیا نا. مگر علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بدقسمتی. اچھا معافی چاہتا ہوں، وقت ہے، سوچ نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اب کوئی نیت ہے نماز سیکھنے کی؟ نماز سیکھنے کی نیت کر لیں آپ. اور بالکل آج جیسے ابھی تو آپ سوئیں گے نا، سوئیں، بالکل سو جاؤ، لیکن ذہن میں لے کر سوئیں یار نماز سیکھنی ہے. اور اٹھتے ہی آپ بالکل دیوانوں کی طرح ڈھونڈو، مجھے نماز درست کرو، میں ابھی 2 دن ہوں میری نماز درست کرو، میں 3 دن ہوں میری نماز درست کرو. اچھا 2-3 دن میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں پورے اشرا یہی ہوں، میری نماز درست کرو، میری نماز درست کرو. میں بغیر نماز درست کرے فیضان مدینہ سے نہیں جاؤں گا. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. کر لو میرے پہ. ابھی نکلے گھر سے، نکل گئے، آ گئے. بڑی مشکل سے بندہ نکلتا ہے گھر، گاؤں، شہر سے، اتنی آسان نہیں ہے. اب نکل گئے نا، اب آپ شیطان کو پیٹ کر لو. نہیں آتا، گھر پہ فون کر دو. ویسے ہی سب کا کون انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ سب تھوڑی جن کا کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جن کے گھر والوں نے 2 رکعت شکر کے نفل پڑے ہوں گے، چلو اچھا ہے گئی تو صحیح اتنے عرصے کے بعد، مہربانی آپ کی. وہ بھی دعائیں دے رہے ہو کہ بیان سن کر کہ ہاں مولانا ان کو روک لو. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کے گھر میں نہ ہونا ہی گھر والوں کو اچھا لگتا ہے کہ چلو. تو فیضان مدینہ میں سب سما جاتے ہیں. اور جب فیضان مدینہ سے تربیت لے کے جاتے ہیں تو گھر والے پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب صحیح آئے ہیں، اب آپ کا آنا گھر میں مرحبا مبارک، اب آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دل بھی ٹھنڈ پہ گئی، اب مزہ آئے گا. آدھی اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، مسکراتا ہوا آدمی ہو جاتا ہے اور نرمی والا بن جاتا ہے. لوگ نرمی والوں کو پسند کرتے ہیں، طریقہ آ جاتا ہے. تو اب کوئی نماز سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے؟ یہاں بھی سیکھے اور اپنے یہاں بھی جا کر سیکھے. اور نماز کے لیے قرآن کی قرات بھی سیکھی جائے گی، تلاوت سیکھی جائے گی. ظاہر ہے کہ وہ اتنے دنوں میں شاید یہاں نہ ہو سکے، تو اب جہاں بھی جائیں وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کر دے. اگر نہیں ہے تو شروع کر دے میرے ذمہ داران اسلامی بھائی، اور ہمارے تمام اسلام، بالخصوص جو میرے بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان کو خاص طور پر قرآن درست کرا. بزرگ بولیں گے یار ہم سے نہیں پڑھا جاتا. آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں ہے جو بڑھاپے بھی کی وجہ سے قرآن پڑھے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں دقت ہو، تکلیف ہو، اور وہ پڑھنا نہ چھوڑے، اللہ پاک اس سے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، ڈبل دگنا اجر ملے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے، بس اب پڑھتے رہنا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ جب سانس نکلے تبھی میں علم دین حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی